إن نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن أو كما قال عليه الصلاة والسلام تربیت سے بدلتا ہے قوموں کا مزاج تربیت سے بدلتا ہے قوموں کا مزاج ورنہ علم سے ابو جہل کی جہالت نہیں جاتی حمد و ثنا اللہ مالک العلام کے لیے جو جمیع کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، غریب نواز ہے، دستگیر ہے، اور درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے لیے کہ جس آقا علیہ السلام نے انسانیت کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی طرف گامزن فرمایا۔ واجب القدر بزرگوں، بھائیوں، اللہ رب العزت کا بے پناہ انعام ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک دفعہ پھر یہ نیکیوں کا سیزن عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کی صورت کے اندر ہمیں یہ بہترین تحفہ عطا فرمایا، اور پھر اس رمضان المبارک کا آخری عشرہ کہ جس کو باقی رمضان کی نسبت زیادہ فضیلت، زیادہ مقام اور زیادہ مرتبہ حاصل ہے، وہ عشرہ عطا فرمایا۔ اور یہ اللہ رب العزت کا بڑا بے پایہ انعام ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ موقع دیا کہ آج ہم کسی دنیاوی مقصد کے لیے نہیں بلکہ فقط اللہ رب العزت کے قرآن کو سننے کے لیے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سننے اور سنانے کے لیے آج اس مسجد میں اکٹھے ہوئے ہیں۔ تو حضرات، بالاختصار اپنی بات کو شروع کرنا چاہتا ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جن کی ایک روایت آپ کے سامنے پیش کی جو جامع الترمذی کے اندر صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، اور راوی حدیث جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ کون ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کل زندگی 63 برس، اور ان میں سے اعلان نبوت کے بعد کی جو زندگی ہے وہ تقریباً 23 سالہ زندگی، اور اس 23 سالہ زندگی میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ میں آتے ہیں تو مدینہ میں آنے کے 6 سال بعد، 5 سال بعد، 6 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ 6 صدی ہجری کے اندر
اسلام کو قبول کرتے ہیں، ہجرت کے 6ویں سال اسلام کے علم بردار بنتے ہیں، اسلام کا شرف حاصل ہوتا ہے، اور پھر اسلام قبول کرنے کے بعد یہ جناب ابو ہریرہ یہ کوئی عام آدمی نہیں رہے۔ لوگوں جو مکہ سے آئے تھے ہجرت کر کے مہاجر، انہوں نے آ کر کے اپنا کاروبار کیا، انہوں نے تجارت کا کام کیا، اور جو مدینہ میں رہتے تھے ان کے اپنے باغ تھے، ان کی اپنی زمینیں تھی، اپنی فصلیں تھی، وہ اپنی فصلوں میں مگن رہتے، مہاجر اپنی تجارت میں مگن رہتے۔ فقط ایک ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بہت تھوڑا عرصہ، بہت کم سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت حاصل ہوئی، بہت تھوڑا عرصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، لیکن آج بھی احادیث کی کتب کو اٹھا کر دیکھ لیں، اگر سب سے زیادہ کسی راوی کی حدیثیں، اگر سب سے زیادہ کسی صحابی کی روایات تمہیں ملے گی تو وہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ملے گی۔ حدیث کے سب سے بڑے عالم، حدیث کو سب سے زیادہ بیان کرنے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان لوگوں تک سب سے زیادہ پہنچانے والے، آقا کی حدیثوں کو سب سے زیادہ محفوظ کرنے والے، اگر کوئی صحابی ہے تو وہ نام ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ اور اب بہت تھوڑے عرصے کے اندر بہت زیادہ حدیثوں کو کس طرح سے محفوظ کیا، کس طرح سے یاد کیا، اور پھر کس طرح سے لوگوں تک پہنچایا۔ حضرات یہ بھی ایک داستان ہے کہ جب لوگ اپنے کاروباروں میں مگن تھے، لوگ روزی روٹی کے فکر میں ہوتے تھے، جناب رسول اللہ کے یہ صحابی آقا حالات جنگ میں ہے، میدان جنگ میں ہے، جناب ابو ہریرہ ساتھ ہے، آقا گھر میں گئے ہیں، جناب ابو ہریرہ گھر کی دہلیز پہ بیٹھے ہیں، دروازے پہ بیٹھے ہیں، آقا مسجد کے اندر جاتے ہیں، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آقا کے پاس بیٹھے ہیں، اور فکر یہ ہے، سوچ یہ ہے کہ اگر پیغمبر کی زبان سے کوئی بات نکلے گی، میں ابو ہریرہ اس بات کو سب سے پہلے یاد کروں گا اور لوگوں کو سناؤں گا۔ جب بھی کوئی بات ہوتی، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہے کہ لوگوں کو حدیث سنایا کرتے کہ میرے پیغمبر نے اس مسئلے کے بارے میں یہ فرمان جاری کیا تھا، آقا کی یہ حدیث مجھے یاد ہے۔ جب لوگوں کو یہ سناتے تو بعض اوقات ایسا ہوتا کہ لوگ مذاق اڑاتے کہ جو بھی بات ہوتی ہے تو پیغمبر اسلام علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث لے آتا ہے۔ تو جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ علم کو چھپانے کی وجہ سے اللہ کے ہاں بندہ گناہ گار ہوتا ہے تو میں تمہیں کبھی بھی ایک حدیث بھی نہ سناتا۔ اور کس انداز سے پھر انہوں نے علم حاصل کیا، کس طرح سے حدیث کو یاد اور محفوظ کیا۔ لوگوں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ جب مدینہ کی مسجد کے اندر، مسجد نبوی کے اندر میں موجود ہوتا تو کئی دفعہ بھوک کی وجہ سے مجھے دورے پڑتے، میں بے ہوش ہو جاتا۔ لوگ کہتے ابو ہریرہ جو ہے اس کو غشی کے دورے پڑتے ہیں، اس کو کوئی بیماری ہے۔ لوگ کہتے کہ ابو ہریرہ مرگی کا مریض بن چکا ہے۔ کہتے ہیں کہ لوگ تو مجھے مریض سمجھتے تھے، لیکن میں جانتا تھا یا میرا خالق کائنات جانتا تھا کہ میں صرف بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو رہا ہوتا تھا۔ لوگوں بھوک کو برداشت کیا لیکن پیغمبر سے دوری برداشت نہیں کی، بھوک کو برداشت کیا لیکن حدیثیں سننے اور سنانے کے عمل سے دوری برداشت نہیں کی۔ یہ ابو ہریرہ ہے کہ جن کی یہ روایت آپ کے سامنے پیش کرنے چلا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر تشریف لے کے آئے، صحابہ مسجد کے اندر موجود ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے، آ کے صحابہ سے مخاطب ہوئے اور کہتے کیا ہے؟ صحابہ من یاخذ انی ہؤلاء الکلمات، کون ہے کہ میں کچھ کلمات سکھانا چاہتا ہوں، کچھ نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں۔
کون ہے تم میں سے جو میری ان نصیحتوں کو پلے باندھ لے؟ اور پھر کہا فَيَعْمَلُ بِهِنَّ أَوْ يُعَلِّمُ مَن يَعْمَلُ بِهِنَّ۔ میرے صحابہ چند کلمات سکھانا چاہتا ہوں، ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، چند نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں۔ کون ہے تم میں سے جو اس بات کی گارنٹی دے کہ میں ان باتوں پر عمل کروں گا، آپ کی اس نصیحت کو پلے باندھوں گا، یا پھر ایسے بندے کو سکھاؤں گا جو اس پر عمل کر سکے؟ آپ بھی دل کے اندر ارادہ کر لیں کہ آج اس مجلس کے اندر میں وعدہ تو نہیں لیتا، محبوب کی سنت ہے ہاتھ کھڑے کروانا، میں ہاتھ کھڑے نہیں کرواتا، لیکن اپنے دل میں یہ ارادہ کریں کہ یہ جو فرمان مسجد نبوی کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کیا تھا، جو چند نصیحتیں کی اور سنانے سے پہلے کہا کہ کون ہے جو اس پر عمل کرے یا پھر ایسے بندے کو بتلائے جو اس پر عمل کرے گا، وہ نصیحتیں آج آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سارے صحابہ خاموش ہیں، کوئی نہیں بات کو سن تو رہے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی کھڑا نہیں ہوا، کس کا ہاتھ اوپر نہیں ہوا، کس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنے کے لیے ہاتھ کو اٹھائے ابھی کسی کا ہاتھ بلند نہیں، تو جناب ابو ہریرہ کھڑے ہوئے رضی اللہ عنہ۔ لوگوں مالی طور پہ پتہ بتا دیا کہ کتنے کمزور ہیں کہ کھانے کے لیے روٹی نہیں اور ہاتھ نہیں کھڑا کیا، اٹھ کے کھڑے ہوئے ہیں، کس لیے کہ رسول اللہ کا فرمان ہو اور ابو ہریرہ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے۔ لوگوں یہ نہیں سوچا کہ کہیں پیسے کا نہ مطالبہ کر لے، میں تو بڑا کنگلا غریب ہوں، کوئی بھائی برکم سامان اٹھانے کا نہ کہتے، میں تو بھوکا پیاسا ہوں، میں نحیف ہوں، کمزور ہوں، کیسے سامان کو اٹھاؤں گا، کیسے بوجھ اٹھاؤں گا۔ صرف یہ دیکھا کہ اشارہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور ابو ہریرہ کی جرت کیسے ہے کہ محمد کے اشارے پر کٹ مرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ آقا میں آپ کی بات پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ آرڈر کریں، آپ حکم کریں، آپ جو کہیں گے میں عمل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو پاس بلایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آقا نے ہاتھ پکڑا، ہے سبحان اللہ، وہ نرم و نازک ہاتھ کہ اس ہاتھ کی انگلی اٹھے تو آسمان کا چاند قدموں میں آ جائے۔ حضرات آج اس ہاتھ میں اس ہاتھ نے کس ہاتھ کو پکڑا ہے؟ سامنے غلام ابو ہریرہ نحیف بھی ہے، کمزور بھی ہے، غلامی کی زندگی بھی ہے، اور دوسری طرف انبیاء کا سردار ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، سیدوں کا سید ہے، سادات کی لڑی کا فخر ہے، انبیاء کا امام ہے، اور دوسری طرف ایک غلام ہے، نحیف ہے، کمزور ہے۔ سادگی دیکھیے کہ محبوب نے یہ نہیں کہا کہ تھوڑا پیچھے ہو کے کھڑا ہو، تو بڑا کمزور بندہ ہے، تو ایک عام آدمی ہے، نہیں، ہاتھ میں ہاتھ پکڑا ہے اور محبوب نے اس کو یہ نصیحتیں کرنا شروع کی ہے، اور ان میں سے سب سے پہلی نصیحت جو جناب رسول اللہ نے سیدنا ابو ہریرہ کو کی، وہ پتہ کیا ہے؟ فرمایا ابو ہریرہ ہاتھ پکڑا فعدہ خمسن، اور 5 نصیحتیں گنوائی، اور ان میں سے پہلی نصیحت کیا ہے؟ آقا کا پہلا فرمان کیا ہے؟ آقا کا جو پہلا آرڈر تھا جناب ابو ہریرہ کے لیے وہ کیا ہے؟ اتقوا المحارم تکن اعبد الناس، اے ابو ہریرہ حرام سے بچ جا، اے ابو ہریرہ حرام سے بچ جا، اور ساتھ اس کی جزا بھی بتلا دی، حرام سے بچنے کا فائدہ بھی بتلا دیا۔ آج ہر بندہ کہتا ہے کہ جناب میں فلاں کام کروں گا تو مجھے کیا فائدہ ہوگا، اگر میں یہ کروں گا تو کیا فائدہ ہوگا، کسی کو مشورہ دے کہ فلاں کام کر، اچھا میں یہ کام تو کر لوں لیکن مجھے کیا فائدہ اس میں؟ ابو ہریرہ حرام کو چھوڑ دے، پہلی نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آگے سے یہ نہیں کہ ابو ہریرہ پوچھیں کہ اللہ کے نبی کیا فائدہ ہوگا، بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا المحارم، حرام کو چھوڑ دے، جب حرام سے باز آ جائے گا فائدہ کیا ہوگا؟ تکن اعبد الناس، پھر کائنات کے بڑے بڑے عبادت گزار ایک طرف رہ جائیں گے تو سب سے بڑا عبادت گزار بن جائیں گے۔ لوگوں
آج مقابلے کا دور ہے۔ اگر کسی کا بچہ سکول میں پڑھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں پاس ہو گیا ہوں، تو سب سے پہلے اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تیری پوزیشن کون سی ہے۔ مقابلے کا دور ہے۔ کبھی کوئی دور ہوا کرتا تھا کہ جب پاس ہو جانا بڑی بات ہوتی تھی، لیکن آج پاس ہو جانا اس کو کوئی ویلیو نہیں دی جاتی، کوئی حیثیت نہیں معاشرے کے اندر۔ آج تو مقابلہ دیکھا جاتا ہے، کمپٹیشن کا دور ہے۔ جناب پاس تو ہو گئے، نمبر کتنے آئے ہیں؟ فلاں کے بچے سے نمبر زیادہ ہیں یا کم ہے؟ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ایسے ہی ہوتا ہے۔ یہ صرف سکول لیول پہ نہیں، اپنے کاروبار میں دیکھ لیں، جس کے پاس ایک مکان ہے نا، ایک کمرہ، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمسائے کے پاس 2 ہیں تو میرے پاس 2 کیوں نہیں، میرے پاس تو 3 ہونے چاہیے۔ کسی کا کاروبار اچھا چل رہا ہے تو میری سوچ، آپ کی سوچ یہ ہے کہ میرے پاس اللہ کی نعمتیں زیادہ ہونی چاہیے اس سے۔ ہوتا ہے ایسے۔ جب ہر کام کے اندر میری یہ سوچ ہوتی ہے میں اپنے بھائی سے آگے بڑھ جاؤں، اپنے ہمسائے سے آگے بڑھ جاؤں، اپنے قرابت دار سے آگے بڑھ جاؤں، تو پھر یہ کیوں نہیں کبھی سوچا کہ میں اپنی عبادت میں بھی باقیوں سے آگے بڑھ جاؤں۔ جس طرح دنیا کے مقابلے ہوتے ہیں، دنیا کے کاروبار کے اندر، تعلیم کے اندر، ہر معاملے کے اندر مقابلے کرتا ہے، ذرا آنا اس میدان کے اندر بھی آ کے اس میدان میں مقابلہ کر، اور یہ بھی سوچا کر کہ میں کس سے بڑا عبادت گزار ہوں، مجھ سے زیادہ کون عبادت کر رہا ہے، میں اس سے آگے بڑھ جاؤں۔ اور پھر یہ نسخہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تا قیامت لوگوں کے لیے دے دیا، بتایا تو ابو ہریرہ کو، لیکن یہ ازل تک کا قانون بن گیا۔ کیا؟ اتقوا المحارم، جب حرام کو ترک کر دو گے، حرام کو چھوڑ دو گے، فائدہ کیا ہوگا؟ کائنات کے سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ کب؟ جب حرام کو چھوڑو گے۔ اتقوا المحارم تکن عبد الناس، کہ جب حرام کو چھوڑو گے فائدہ یہ ہوگا کہ تم اللہ رب العزت کے سب سے بڑے عبادت گزار بندے بن جاؤ۔ اور کس کا دل نہیں کرتا کہ میں سب سے بڑا عبادت گزار بندہ بن جاؤں؟ ہر کسی کی یہی سوچ ہے، یہی فکر ہے، کوئی کوشش کرے نہ کرے، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد، لا الہ الا اللہ پڑھ لینے کے بعد، اللہ کی پہچان ہو جانے کے بعد، انسان کی سب سے بڑی تڑپ، سب سے زیادہ سوچ اور سب سے زیادہ فکر یہ ہوتی ہے کہ یار میں اللہ کا سب سے بڑا عبادت گزار بندہ بن جاؤں۔ تو جب پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتلا دیا تو اس طریقے پر عمل ہوگا تو ہم اللہ کے سب سے بڑے عبادت گزار بندے بن سکتے ہیں۔ اور آج ہمارے معاشرے کے اندر جب بھی عبادت کا ذکر آتا ہے نا، جب بھی انسان کہتا ہے کہ فلاں بڑا عبادت گزار ہے، تو ہمارے ذہن میں فوراً کیا آتا ہے؟ بڑا نمازی ہوگا، بڑے حج کیے ہوں گے، بڑے صدقات و خیرات کرتا ہوگا، بڑے نفل و نوافل پڑھتا ہوگا، بڑے نفلی روزے رکھتا ہوگا۔ ساری جب عبادت کا تصور ذہن میں آتا ہے تو انسان ساری نیکیاں سوچ لیتا ہے، فلاں نیکی بھی کرتا ہوگا، فلاں نیکی بھی کرتا ہوگا، فلاں نیکی بھی کرتا ہوگا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، یہ پلے باندھ لیں کہ انسان کی عبادت اس وقت تک مکمل نہیں ہے جب تک نیکی کے ساتھ ساتھ گناہ سے باز نہیں آتا۔ اور اس حدیث کا بھی یہی مفہوم بن رہا ہے کہ جب حرام کو ترک کرو گے تو پھر سب سے بڑے عبادت گزار بنو گے۔ اتقوا المحارم تکن عبد الناس، حرام کو ترک کیا، نیکیاں لاڈ کرتے رہے، لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں کہ وہ ساری کی ساری نیکیوں کو تہو بالا کر کے رکھ دیتے ہیں، ساری کی ساری نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اور کچھ گناہوں کے بارے میں تو اس طرح بھی آتا ہے، قیامت کا دن ہے، پہاڑ نیکیوں کے ہیں، لیکن اللہ رب العزت ساری کی ساری نیکیوں کو فجعلہ اللہ ہباء منثورا، پھونک مار کے اڑا دیں گے۔ کس وجہ سے؟ کہ کچھ گناہ ایسے کرتا تھا کہ جو گناہ اللہ کو بھاتے نہیں تھے، اللہ نے ان گناہوں کی وجہ سے نیکیوں کے پہاڑوں کو پھونک مار کے اڑا دیا اور اس بندے کو جہنم کا ایندھن بنا دیا۔ کس وجہ سے؟ نیکیاں تو کرتا تھا، نیکیوں کے بڑے انبار تھے، لیکن گناہوں سے باز نہیں آتا تھا۔ تو اس لیے اتقوا المحارم کو یاد رکھیں کہ جب اللہ کے عبادت گزار بننا ہے، اللہ کی قربت حاصل ہوگی تو وہ کس طرح سے ہوگی؟ جہاں نیکی کی ترویج ہوگی، جہاں نیکی کرنی ہے، جہاں
اللہ رب العزت کے ہاں عبادت کے لیے آنا ہے، وہاں پھر عبادت گزار بننے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ گناہوں کو بھی چھوڑ دیا جائے۔ اور آج تو بڑا معقول عذر سامنے رکھ دیا جاتا ہے، سگریٹ پیتا ہے نا کوئی، اس کو کہہ دیں کہ جناب سگریٹ چھوڑ دو، او جی بچپن کی عادت بنی ہے، ابھی تو 10-20 سال ہو گئے ہیں، ایسا ایسا میں نا پہلے تھوڑا کم کرتا ہوں، پھر اس سے کم کر دوں گا، پھر روزانہ کی ایک پیوں گا، پھر آہستہ آہستہ چھوڑوں گا۔ یہ چھوڑنے کا انداز نہیں ہے، یہ عذر اور بہانے ہیں۔ کوئی شرابی ہے تو اس سے پوچھ لو، وہ بھی کہتا ہے بچپن کی عادت بنی ہوئی ہے۔ کوئی زانی ہے تو اس سے کہہ دو کہ خدا را اب باز آ جا، اللہ کی نافرمانیاں نہ کر، وہ بھی یہی کہتا ہے او بڑی دیر کی عادت بنی ہے، آہستہ آہستہ چھوٹے گی، نہیں چھوٹتی۔ حضرات صحابہ کو زندگی کو اپنے سامنے رکھو، صحابہ کا عمل دیکھیے۔ صحابہ کیا جب اسلام قبول نہیں کیا تھا تو سب وہ نیک تھے؟ نہیں، صحابہ کی زندگیاں بھی جہالت میں گزری تھی، شراب کے رسیہ تھے، زنا بھی کیا کرتے تھے، بے حد گناہ پائے جاتے تھے، لیکن جب اسلام قبول کر لیا تو پھر یہ نہیں کہا کہ آقا برسوں سے پڑی عادتیں نہیں چھوڑتی، بلکہ اسلام کو سمجھا، اسلام کو مانا، اور پھر اس طرح سے نہیں مانا کہ جس طرح آج تو نے اور میں نے مانا ہے، بلکہ پھر کیا ہوا کہ جو حرام ہے لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد یہ تصور بھی نہیں ہے کہ پھر اس عمل کو کیا ہو۔ حرام کے پاس گئے ہو یہ تصور بھی نہیں ہے، یہ نہیں کہ عادتیں تو آہستہ آہستہ چھوڑتی ہیں۔ حضرات جب اسلام انسان کے ذہن میں رچ اور بس جاتا ہے، جب حقیقی طور پہ بندہ مسلمان ہو جاتا ہے تو پھر یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کام کتنی دیر سے کر رہا ہوں، پھر بندہ یہ دیکھتا ہے کہ میں یہ چھوڑوں گا تو اللہ کا برگزیدہ بندہ بنوں گا۔ تو جب میں نے اللہ کا برگزیدہ بندہ بننا ہے، محمد الرسول اللہ کا ساتھ نصیب ہونا ہے، تو پھر اس بنیاد پہ ہونا ہے کہ سارے حرام کاموں کو ترک کرنا پڑے گا۔ اور جب بندہ حرام کاموں کو ترک کرتا ہے تو پھر اللہ کا برگزیدہ بندہ بن جاتا ہے، اللہ کا سب سے بڑا عبادت گزار بندہ بن جاتا ہے۔ صحابہ کی زندگی کو دیکھ لیجئے، ایک مثال اپنے آپ کے سامنے رکھتا ہو کہ صحابہ نے کس طرح سے حرام کو ترک کیا، اپنی جو ہے جوانی اور مستانی کی عادتوں کو کس طرح سے چھوڑا۔ جناب ابو مرثد غنوی رضی اللہ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں، اور یہ واقعہ بھی شاید اس سے پہلے آپ نے سنا ہوگا، لیکن جس رنگ میں آپ کو میں سنانا چاہتا ہوں، لوگوں دور جاہلیت کے اندر پتہ یہ کیا کیا کرتے تھے؟ چوریاں کرتے تھے، ڈاکے ڈالتے تھے، اور جب کسی کی کوئی چیز چوری ہوتی، جب کوئی کسی سے مال چھینتا تو مکے کے اندر سب سے پہلا تصور جو ذہن میں آتا تھا تو وہ جناب ابو مرثد کا آتا تھا کہ یہ اسی کا کام ہوگا، اسی نے چوری کی، اور ہاتھ کی صفائی اس طرح سے دکھاتے کہ اگلے بندے کو پتہ نہ چلتا، یعنی اپنے فن میں اتنی مہارت رکھتے تھے، چوری میں، ڈاکے میں۔ پھر اللہ رب العزت نے موقع دیا، اسلام کو قبول کر لیا، مکہ سے مدینہ میں آئے، اللہ کے نبی جی غلام بننا چاہتا ہوں، اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، آئیے ابو مرثد مرحبا، اسلام قبول کروایا۔ مرثد تیری بڑی شہرت ہے، تیری ہاتھ کی بڑی صفائی ہے، تو اپنے فن کا بڑا ماہر ہے۔ اللہ کے نبی جی ہوں، لیکن اب اسلام قبول کر لیا، اب میں ایسا کام نہیں کروں گا۔ کہا ابو مرثد پہلے تو چوریاں کرتا تھا، لوگوں کے مال لوٹتا تھا اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے، اپنے ذاتی مفاد کے لیے، آج تیری ضرورت ہے اسلام کو، آج تو نے جانا ہے تو اسلام کے لیے۔ اللہ کے نبی جی آپ مجھے مشن دے کے بھیجے، میں ابو مرثد آپ کے اشارے پہ کٹ مرنے کے لیے تیار۔ جناب ابو مرثد کو مکہ میں بھیجا، کس نے بھیجا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ کس نظریے سے بھیجا؟ کیا مشن دے کے بھیجا کہ مکہ کے اندر لوگوں کو جو مسلمان ہوئے ہیں ان کو ان کے گھروں کے اندر قید کر دیا گیا ہے، بیڑیوں میں جکڑ دیا گیا ہے۔ مکے کے سردار، مکے کے کافر اور مشرک مسلمانوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، ان پہ جبر کرتے ہیں، ان پہ تسلط جمائے بیٹھے ہیں۔ اے ابو مرثد تو نے رات کے اندھیرے میں جانا ہے اور ان اپنے مسلمان بھائیوں کو چھڑوا کے لے کے آنا ہے۔
اللہ کے نبی جی یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ جی میں کہہ رہا ہوں۔ کہا ابو مرثد پھر کٹ تو سکتا ہے، اب اس مشن سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ مکہ مدینہ سے نکلے ہیں جناب ابو مرثد، مکہ کی طرف جاتے ہیں۔ مکہ میں جا کر کے جناب ابو مرثد رضی اللہ عنہ، رات کا وقت ہے، چاند اپنی کرنیں بکھیر رہا ہے، چاند کی روشنی ڈائریکٹ زمین تک آ رہی ہے۔ جناب ابو مرثد دیواروں کی اوٹ میں ہوتے ہوئے جا رہے ہیں کہ کسی کو میرے سائے سے بھی بھنک نہ پڑ جائے، کسی کو میرے سائے کی وجہ سے پتہ نہ چل جائے کہ یہ ابو مرثد مکہ میں آیا ہوا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک عورت نے دیکھ لیا کہ ابو مرثد مکہ میں آ چکا ہے، اس نے آواز دی، یا ابا مرثد اہلم و سہلم مرحبا، اے ابو مرثد میں تجھے خوش آمدید کہتی ہوں، تو نے آج پھر دیدار کروایا، تو مکہ میں آیا۔ اور وہ پتہ عورت کون تھی؟ اناق نامی عورت تھی، ابو مرثد کی پرانی آشنائی تھی، پرانی دوستی تھی، اس کے ساتھ زنا کیا کرتا تھا دور جاہلیت میں، اور قد کاٹ ٹھیک تھا ابو مرثد کا۔ جب اس نے دیکھا اور وہ بڑی خوش ہوئی کہ آج پھر تنہائی میں رات گزاریں گے، آج پھر رنگ رلیاں منائیں گے۔ جناب ابو مرثد کہتے ہیں ان اللہ حرم الزنا، اے عورت میرے رب نے میرے اوپر زنا کو حرام کر دیا، اس لیے میں زنا نہیں کر سکتا۔ جب اس نے کہا نا کہ میں زنا نہیں کر سکتا، تو آگے سے وہ عورت کہنے لگی ٹھیک ہے، پھر اگر تو میری بات نہیں مانتا، میرے ساتھ رات نہیں گزارتا، تو پھر میں شور مچا دیتی ہوں، لوگوں کو بتاتی ہوں کہ ابو مرثد کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں بھیجا ہے لوگوں کو چھڑانے کے لیے۔ جن مسلمانوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اسلام قبول کر لیا ہے، ان مسلمانوں کو تمہارے چنگل سے چھڑانے کے لیے آج ابو مرثد آئے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں ذرا تصور کی دنیا میں جائیں، خود سوچیں کہ اگر میں اور آپ اس جگہ پہ ہوتے، عورت دیتی اور آگے سے ہم قرآن پڑھ کے سناتے کہ اللہ نے ہم پر زنا کو حرام کر دیا ہے، پھر وہ عورت تجھے دھمکی دیتی کہ میں تجھے قید کروا دوں گی، میں تجھے پکڑوا دوں گی، میں تجھے پٹواؤں گی، تو پھر ہمیں تو بڑا بہترین موقع مل جانا تھا نا۔ ہاں میرے پاس تو عذر تھا، وہ بھئی مجبوری تھی، جان بچانا بھی فرض ہے، اس لیے میں نے جان بچانے کے لیے اس کے ساتھ زنا کر لیا۔ حضرات یہ ابو مرثد رضی اللہ عنہ یہ ایسے بہانے نہیں تراشے، بلکہ کیا کہتے ہیں شور مچانا ہے تو مچا دے، لیکن ابو مرثد باز نہیں آئے گا، اور نہیں باز آئے۔ اس نے شور مچایا، لوگوں کو اکٹھے کیا، ابو مرثد نے بھاگنا شروع کر دیا، مکہ کی بستی سے باہر نکلے، جا کے وہاں سوچا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام سے بھیجا ہے، مجھے کسی کام سے بھیجا گیا ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کو پورا کروں یا واپس مدینے میں چلا جاؤں۔ پھر سوچا کہ میں نے تو وعدہ کیا ہے کہ ابو مرثد مر تو سکتا ہے، لیکن اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ پھر ابو مرثد گئے، مکہ میں دوبارہ گئے ان دشمنوں کے پاس کہ جن کے آگے لگ کے بھاگے ہوئے تھے، جن سے ڈرتے ہوئے مکہ سے باہر نکلے تھے، وہ بدبخت جا کے سوئے ہوئے ہیں، اور جناب ابو مرثد رضی اللہ عنہ نے اپنا کام ڈال دیا۔ کیا کیا؟ ایک گھر کی دیوار کو پھلانگا، اندر گئے، وہاں سے ایک مسلمان قیدی کو اٹھایا، باہر نکالا، وہاں سے جب مدینہ میں آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بالاختصار بات کرتا ہوں، قیدی جو ہے مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا، اللہ کے نبی جی یہ قیدی چھڑا کے لے کے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی جی ایک بات بتانا چاہتا ہوں، عورت آئی تھی، اس نے مجھے اس طرح دعوت دی، کہا ابو مرثد زنا سے بچ گئے ہو، عزت بچا لی ہے؟ کہا جی اللہ کے نبی جی عزت بچا لی ہے۔ کہا اگر تو نے عزت بچا لی ہے تو اللہ کی قسم پھر تو نے اپنا ایمان بچا لیا ہے۔ لوگوں جو عزت کی حفاظت کرتا ہے، یوں سمجھ لیجئے وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے۔ اور اگلی بات کو بتانا چاہتا ہوں لوگوں، ابو مرثد رضی اللہ عنہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی جی اگر آپ اجازت دیں تو میں اس عورت سے شادی نہ کر لوں۔ تصور کی دنیا میں جائیں، اگر دل میں کچھ تھا، اس کے لیے جذبات تھے، تو پھر یہ بات کیوں نہ؟ اگر نہ کوئی جذبات ہوتے تو کہتے وہ تو زانیہ عورت ہے، وہ تو میرے ساتھ زنا کرتی رہی ہے، پھر پتہ نہیں کتنوں کے ساتھ کرتی ہوگی۔
تو میں کیوں نکاح کروں؟ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگ رہے ہیں، تو اس کا مطلب تھا کہ اس کے لیے دل کے اندر محبت کے جذبات موجود ہیں، لیکن زنا نہیں کیا فقط اس لیے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ حرام سے بچنا ہے، زنا کرنا حرام ہے، حرام سے اس لیے بچے کہ یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، بچپن کی آشنائی بھی ہے، عادت بھی ہے، سب کچھ ہے، ایک ہی لمحے میں سب کچھ چھوڑ دیا فقط اس لیے کہ اسلام قبول کر لیا ہے۔ اب اسلام قبول کرنے کے بعد اس کسی مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ ایسے کام کرے۔ اتقوا المحارم تکن عابد الناس وردہ بما قسم اللہ تکن اغنى الناس۔ اور دوسری بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی کہ اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جائے تو تم دنیا کے سب سے غنی بندے بن جاؤ گے۔ اور پھر تیسرے نمبر پہ بالاختصار اب سمجھانا چاہتا ہوں جو 5 نصیحتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، ان میں سے تیسرے نمبر پہ کہا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ، اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کر، تَكُنْ مُؤْمِنًا، پھر تم مومن بن جائے گا، اللہ کا برگزیدہ بندہ بن جائے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں 3 دفعہ قسم اٹھائی، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم بندہ ایماندار نہیں ہو سکتا۔ محبوب تو ویسے بات کرے تو جھوٹ نہیں ہو سکتا، جھوٹ کا شیبہ بھی نہیں۔ 3 دفعہ قسم اٹھائی کس لیے؟ تاکہ بات کو پختہ کر دیں۔ کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی جی کون بدبخت ہے کہ جس کے بارے میں قسمیں اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ وہ ایماندار نہیں ہو سکتا؟ فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، کہ جس بندے کی زبان کے شر سے اس کا ہمسایہ تنگ ہے وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اور وصیت کیا تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسرے نمبر پہ کہ جب تم اپنے ہمسائے کا خیال رکھو گے تو تم پکے اور سچے مومن بن جاؤ گے۔ اور چوتھے نمبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احب للناس ما تحب لنفسک تکن مسلمہ، کہ جب تو اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے تو پھر تو پکا مسلمان بن جائے گا۔ کب؟ میں چاہتا ہوں مجھے کوئی گالی نہ دے تو پھر تو بھی اپنے مسلمان بھائی کو گالی نہ دے۔ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسرے کے لیے پسند کر، پھر تو پکا مسلمان بنے گا، پھر تیرے اسلام کی تکمیل ہوگی۔ اگر میں چاہتا ہوں کہ میری کوئی بے عزتی نہ کرے، میری عزت کو کوئی نہ اچھالے، تو پھر تو بھی کسی کی عزت کو نہ اچھال۔ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی لوگوں کے لیے پسند کر۔ 5ویں نمبر پہ جو جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی وَلَا تُكْسِرِ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، اے ابو ہریرہ اپنی زندگی کے اندر مسکرانا تو ہے لیکن کبھی زیادہ ہنسنا نہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا۔ کیا؟ 5ویں اور آخری بات کیا کی؟ وَلَا تُكْسِرِ الضِّحْكَ، بہت زیادہ ہنسنا نہیں ہے بلکہ ہنسنے سے پرہیز کرنا ہے۔ اور ساتھ علت بھی بتا دی کہ ہنسنا کیوں نہیں ہے، فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، کہ جو بندہ زیادہ ہنستا ہے اللہ رب العزت اس کے دل کو مردہ کر دیتے ہیں۔ اور جس کا دل ہی مردہ ہو جائے اسے نہ نیکی کی توفیق ملتی ہے نہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر آتا ہے۔ تو بھائیو اختصار کے ساتھ 5 نصیحتیں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور تاکید کی کہ ان پر عمل بھی کرنا ہے اور ان کو لوگوں تک بھی پہنچانا ہے، وہ آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ان نصیحتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب